اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آیات کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ وہ گروہ سماجی گروہ جو اپنی اصلیت پنہان رکھ کے ایک نقاب کے تحت زندگی گزارتا ہے، مومن معاشرے میں مومن بن کر رہ رہا ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا نہیں ہے، یا مومن معاشرے میں یا کسی اور ماحول کے اندر جاتا ہے اور ظاہری اپنا روپ اسی ماحول والا بناتا ہے لیکن ان میں سے ہوتا نہیں ہے، ان میں اپنے آپ کو شمار بھی نہیں کرتا، صرف دھوکہ کے لیے اس ماحول میں پہنچ جاتا ہے۔ مومنین کے اندر مختلف طبقات ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، وہ ویسے افراد جو مجاہدین کے صفوں میں گھس جاتے ہیں لیکن مجاہد ہوتے نہیں ہیں، حقیقتاً دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب انہیں ان کے شیاطین ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، تو کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ انا معاکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں، ضرورت کے تحت ہم ان کی طرف گئے ہیں۔ یا جیسے مومنین کے اندر ہم موجودہ زمانے میں دیکھیں کہ ایک انقلابی طبقہ ہے مومنین کے اندر، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس انقلابی صف میں شامل کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ہوتے نہیں ہیں، شیاطین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ انہیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور وہاں پر یہ کھل کے اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی شیاطین کے ساتھ ہیں، اور ہم انقلابیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دھوکہ دینے کے لیے یا ان کے بقول استہزاء کے لیے جاتے ہیں، کسی اور مفاد کی خاطر یا تمسخر کے لیے جاتے ہیں۔ خوب یہ اختلاط سماجی موجود ہے، اور مومن معاشرے کے لیے یہ مضر ہے، یہ سماجی اختلاط، اس طرح کے طبقات کا آپس میں مخلوط ہو کر رہنا، جس میں سے کچھ لوگ پنہان طور پر اپنی شناخت کچھ اور بنائیں اور رکھیں اور اسے ظاہر کچھ اور کریں۔ ایسا معاشرہ نہایتاً منتشر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، جس میں اس طرح کا طبقہ شامل ہو جائے۔ مثلا آج کے زمانے میں یہ زیادہ معمول ہے، دشمن طاقتیں اپنے افراد کو اپنے دشمنوں کی صفوں میں تیار کر کے، تربیت دے کے، حلیہ بدل کے، ان کا شناخت ان کی بدل کر انہیں ان کی صفوں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر انہیں شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔
اس اختلاط پر قرآن کریم کی حساسیت ہے کہ مومن سماج میں اس طرح کا اختلاط نہایتاً مومنین کی نابودی یا سرکوبی یا ناکامی پر جا کر منتہی ہوگا یا منتج ہوگا۔ اس بنیاد پر قرآن کریم نے اس کردار کو نمایاں کیا ہے کہ ایسے افراد نام لیے بغیر ان کا یا ان کا عہد و اثر ذکر کیے بغیر ایسے افراد جو مومنوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور تأثر یہ دیتے ہیں کہ مومن ہیں جبکہ ہوتے نہیں ہیں، بلکہ شیاطین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہ شیاطین جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اب یہ انہی جیسے ہیں اور اسی معاشرے کے اندر ہیں، لیکن شیاطین میں اور ان میں فرق ہے۔ شیاطین اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے، یہ لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جو مومن نہیں ہیں، لیکن شیاطین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شیاطین وہ ہیں جو جانے پہچانے ہیں، وہ کھل چکے ہیں، ان کی دشمنی مومنین کے ساتھ، دین کے ساتھ، سماج کے ساتھ ان کی دشمنی روشن و واضح ہے۔ اور شیاطین کا اپنا ایک نظام ہے جو مومنین کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو دوغلا طبقہ ہے یہ دونوں طرف مربوط ہے، مومنوں کے ساتھ بھی اور شیاطین کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ اب شیاطین خود بھی مومن سماج کے لیے سرگرم رہتے ہیں، اپنے شیطانی منصوبے، شیطانی وسوسے، شیطانی افکار، شیطانی اعمال جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دور کرتے ہیں، خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اور جو ان شیاطین کے ساتھ رابطے میں ہیں کسی بھی طرح سے، تو شیطان کے ساتھ رابطہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شیطان کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن اس کی شیطنت سے ہمارا سروکار نہیں ہے، یا ہم پر اپنی شیطنت ظاہر نہیں کرتا۔ اب یہ نامعقول بات ہے کہ شیطان کے ساتھ انسان رابطہ ہو اور شیطان اس رابطے پر شیطنت نہ کر رہا ہو، شیطنت کو چھوڑ رکھا اس نے۔ شیطان یہ خصوصیت ہے، یعنی ایسی حالت جس میں وہ شخص جو سراپا یا وہ طبقہ جو اس گروہ پورا سراپا ایک پہچان رکھتا ہے کہ شیطان ہے، اس کی دوسری کوئی پہچان نہیں ہوتی شیطان کی۔ مثلا اسے ہم جیسے بعض لوگوں کو ہم ان کی حیثیات کو تقسیم کر دیتے ہیں یا ان میں فرق ڈالتے ہیں کہ اس حیثیت سے ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور اس حیثیت سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا کسی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی اس سیاسی حیثیت سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کا رشتہ داری کے حوالے سے، چونکہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، اس حوالے سے ہمارا اس سے تعلق ہے، یا ہمارے علاقے کا ہے، اس حیثیت سے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی اس کا لین دین ہے، اس عنوان سے ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس کی سیاسی حیثیت وہ اس رابطے میں دخیل نہیں ہے۔ خوب یہ ممکن ہے بعض حیثیتوں میں یہ ہوتا ہو کہ ایک انسان ایک حیثیت سے کسی جگہ تعلق رکھتا ہو اور دوسری حیثیت اس میں دخیل نہ ہو، یہ ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن شیطنت میں یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی خلع حیثیت کر کے، یعنی اپنی حیثیت کو
نظر انداز کر کے اس کو پس پش ڈال کر کسی جگہ شیطان حاضر ہو، اپنی حیثیت یا شخصیت شیطانی کو اس نے اپنے آپ سے دور کر کے کسی اور حیثیت سے، انسانی حیثیت سے یا قرابت داری کی حیثیت سے یا علاقائیت کی حیثیت سے یا سیاسی حیثیت سے کسی جگہ شیطان ہو اور شیطنت کا لباس اس نے اتار دیا ہو، یہ حیثیت انسان سے دور نہیں ہو سکتی۔ کچھ حیثیتیں انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، جز ہوتی ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، انہیں نہیں ہم دور کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی انسان متقی ہے، تقوی اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے، تو وہ کہیں بھی حاضر ہوگا تو اس حیثیت کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اس حیثیت کے ساتھ جائے گا جہاں بھی جا رہا ہے، اس کا تعلق کسی بھی غرض سے ہو، کسی بھی مقصد کے تحت ہو، حیثیت تقوی جو اس کی شخصیت کا جز ہے یہ ہمراہ ہے اس کے۔ اسی طرح منافق اپنی حیثیت کو خلع نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ سے صفت وصف منافقت کو نظر انداز کر کے کسی جگہ بے طرف ہو کے غیر منافق ہو کر کہیں نہیں حاضر ہو سکتا۔ جو چیزیں شخصیت کا جز بن جاتی ہیں، پہچان بن جاتی ہیں، اس وجہ سے ان طبقات کا نام ہی قرآن نے شیطان رکھا ہے، اور شیاطین، یعنی یہ پہچانے ہی اسی نام سے جاتے ہیں، شیطان ہیں اور ہمیشہ شیطان ہیں، نہ کہ کبھی شیطان ہیں کبھی نہیں ہیں، یا ایک جگہ شیطان ہے دوسری جگہ نہیں ہے، بعض افراد کے لیے شیطان ہے بعض افراد کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر شیطان ہیں تو مطلقہ شیطان ہیں، اور ان کے لیے قرآن کریم نے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خطر سے آگاہ کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 112، یہ نقطہ جو عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہی عملی ہوگا، یعنی انسان کی ہدایت انسانوں کے ہاتھوں ہونی ہے اور انسان کی گمراہی بھی انسانوں کے ہاتھوں ہونی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں صراحت سے کہا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی انسان کی ہدایت کے لیے مأمور کرتے تو پہلے اسے انسان بناتے۔ سورہ انعام آیا 9 میں یہ مطلب خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر، چونکہ شیطان کے بارے میں یہ بات راسخ ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں، مفسرین کے ذہنوں میں، علماء کے ذہنوں میں، یعنی ایک بات جو تقلیداً ذہن میں بیٹھ گئی ہے، ارتکازاً آ گئی ہے کہ شیطان غیر انسانی حقیقت ہے، غیر انسانی، انسان نہیں ہے لیکن انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ، اور وہ شیطان انسان دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے طریقہ کار کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہدایت کے متعلق ہے کہ سورہ مبارکہ انعام میں ایک اعتراض انبیاء پر، رسل پر، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کا یہ ہوتا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ یہ لوگ تمنا یہ رکھتے کہ اول یہ رسول یہ تو خود انسان ہیں، رسول اللہ کے انسان ہونے پر ان کو وہ دلیل بناتے تھے کہ یہ تو رسول نہیں ہو سکتے چونکہ یہ تو خود انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب انسان ہی ہیں، رسول اللہ نے بھی کہا کہ انا بشر مثلکم، وہ یہ کہتے تھے، اور دیگر انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وہ انسان کی ہدایت انسان کے ذریعے ہی ممکن ہے، انسان کی ہدایت غیر انسان نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ انسانی سماج، انسانی معاشرہ، انسانی ہدایت، انسانی تعلیم، انسانی تعلم انسان کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور اس آیہ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ
وہ فرشتہ کیوں نہیں آتا ان کی جگہ، فرشتہ آئے اور وہ یہ سب کچھ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ہم نے رسول کو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنانا ہوتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس کو پہلے رجل بناتے، انسان بناتے، یعنی فرشتے کو بھی پہلے انسانی قالب دیتے، پھر اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج دے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور وہ بھی وہی ملبوس ہوتا اسی چیز میں جس میں لوگ ملبوس ہیں، یعنی لوگوں جیسا اس کا ہونا ضروری ہے۔ جس طبقے کی ہدایت کے لیے، جس مخلوق کی، جس نوع کی ہدایت کے لیے انہیں جانا ہے، اسی جیسا ان کا ہونا ضروری ہے۔ یا دیگر آیات میں ہے کہ ہم نے اگر رسول کسی قوم میں بھیج رہے ہیں تو اس کی زبان میں رسول بھیجیں گے ہم، نہ کہ زبان اس کی کچھ اور ہو، قوم کی زبان کچھ اور ہو۔ لیکن جب منفی جہت میں ہم آتے ہیں اس چیز کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہدایت تو جتنا بھی عمل ہے، ہدایت کا نظام، وہ سارا انسانوں کے ذریعے ہوگا، وہ انبیاء ہوں، وہ ائمہ ہوں، اوصیاء ہوں، اولیاء ہوں، علماء ہوں، وہ سارے روپ، وہ سارے کردار انسانی ہوں گے۔ لیکن جب گمراہی کی طرف آتے ہیں کہ انسان گمراہ کس کے ہاتھوں ہوں گے، یہاں پر غیر انسانی طاقت بیچ میں آ جاتی ہے کہ غیر انسانی طاقت کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، جبکہ قرآن کریم نے دونوں امر میں انسانوں ہی کو ذمہ دار قرار دیا ہے، یعنی یہ دونوں کردار انسان نے ادا کرنے ہیں۔ اور اس کی تصریح قرآن کریم نے کی ہے، سورہ مبارکہ انعام آیہ 112 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے یہ دشمن، شیاطین الانس والجن، شیاطین انس و جن، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ شیاطین ہیں، ہر نبی کے دشمن شیاطین ہیں، شیاطین انس ہیں اور شیاطین جن ہیں۔ یہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ دھوکے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ شیاطین انس و شیاطین جن، کہ وہ کام جو عملی اجرائی کام ہے شیطنت کا، وہ شیاطین انس کرتے ہیں، چونکہ شیطان غیر انسانی انسان کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر بیچ میں شیطان انسانی شامل نہ ہو، شیطان غیر انسانی نہیں کر سکتا یہ کام۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، دشمن ہیں، عدو ہیں، عدو بھی عدو دوری ہی کو کہتے ہیں، وہ دشمنی جو دوری کی بنیاد پر ہو یا جو دوری جس کا دوری نتیجہ ہو، اس دشمنی کو ہم دشمنی کہتے ہیں۔ عداوت، خصومت مختلف الفاظ ہیں عربی زبان میں۔ عداوت دوری کے معنی میں ہے، یعنی وہ دشمن جو دور ہے اور دور کرنے والا ہے یا دوری کی وجہ سے دشمن ہے۔ ہم نے انبیاء کے ایسے دشمن بنائے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں اور جن ہیں۔ ان کا کام یہ کہ یوحی بعضهم الی بعض، یہ بعض کو وحی کرتے ہیں، بعض کو رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے مواد فراہم کرتے ہیں۔ کیا وحی کرتے ہیں؟ زخرف القول، مزخرف باتیں، مزخرف یعنی مزین باتیں، یہ شیاطین بعض کو وحی کرتے ہیں، یعنی شیاطین جن، شیاطین انس کو یہ وحی کرتے ہیں
اور پھر شیاطین انس جا کر انسانوں کو مختلف طبقات کو گمراہ کرتے ہیں. کس بات کی واہی کرتے ہیں؟ زخرف القول. زخرف زینت کو کہتے ہیں، سنوارنے کو، بناوٹ، کسی چیز کو تزئین کرنا مختلف آرائشوں کے ذریعے سے، اور دھوکے کی چیزیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر تیرا رب چاہتا تو نہ کرتے، روک دے ان شیطانوں کو اللہ تعالیٰ. نہ انسانی شیطان یہ کام کریں، نہ جنی شیطان یہ کام کریں، لیکن انہوں نے کرنا ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ. انہیں کرنے دے اپنا کام. ذَرْهُمْ، چھوڑ دے ان شیطانوں کو. یہ شیطنت ہی کے لیے ہیں، ان کو رکھا گیا ہے تاکہ شیطنت کریں. اور انبیاء کو بتایا گیا ہے کہ یہ دشمن ہیں، آپ نے ان کی طرف دھیان رکھنا ہے، انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. اور اسی طرح سورہ انعام میں آیا 121 میں بھی یہی مطلب تکرار ہو رہا. سورہ انعام آیا 121 میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وہ چیزیں مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ذبیحہ وہ مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور نام سے کاٹے گئے ہیں جانور. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور شیاطین اپنے اولیاء کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے ہیں، اور وہ آ کر آپ سے جدال کرتے ہیں. وہی طبقہ شیاطین جو خلوت میں منافقوں کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وحی اسی کو کہتے ہیں. یعنی ایک القاء غیر محسوس طور پر. محسوس طور پر کسی کو بات بتانا یہ تعلیم ہے، غیر محسوس طور پر بات کسی کے ذہن میں ڈال دینا یہ وحی ہے. اور یہ کام کرتے ہیں. یہ وحی اس لیے کہا گیا ہے کہ جو عنوان رکھ کر اس کا یہ نہیں کرتے کہ یہ جاؤ جا کر رسول اللہ کے ساتھ یہ کج بحثی کرو، کٹ حجتی کرو، یا یہ جا کر آپ لوگوں کے اندر موقف بیان کرو. اس طرح نہیں کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی کمزور مومنین، منافقین، مردد، ضعیف، جس طرح روایات میں ہیں کمزور شیعہ، ضعیف شیعہ کو گمراہ کرتے ہیں. یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ یوں نہیں کہتے کہ آپ کمزور ہو اور ادھر ہو ہم آپ کو گمراہ کریں. اس طرح تو احمق نہیں ہے وہ، شیاطین چالاک ہیں. بلکہ انہیں یہ مطالب تعلیم کے طور پر، نصیحت کے طور پر، وعظ کے طور پر، خیر کے طور پر، بھلائی کے طور پر، اور ترقی کے طور پر، ان کی تہذیب کے طور پر پیش کرتے ہیں. یعنی مزخرف کرتے ہیں. زخرف القول، مزخرف یعنی اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں. احمق نہیں ہیں کہ ادھر آؤ ہم آپ کو گمراہی کے طریقے سکھائیں، ہم آپ کو تخریب کاری سکھائیں، ہم آپ کو جھوٹ سکھائیں. یہ نہیں کرتے شیطان. شیطنت یہ ہے کہ وہ عام بات کو یا غلط بات کو زینت بنا کر پیش کرتے، مزین کر کے، یعنی اچھی بنا کر، اور بہت ہی اہم بات بنا کر پیش کرتے ہیں. اتنی اچھی بناتے ہیں کہ سننے والے کو پسند آتی ہے وہ بات، اور وہ اس کے پیچھے سننا چاہتا ہے. مزخرف بات وہی ہوتی ہے جو باطل ہو، غلط ہو، شر ہو، لیکن زینت یافتہ ہو. اس کو اس طرح سے پیرائی میں ایسے ہنر کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے کہ سننے والا اس کو پسند کرے، سننے والا اس کو مان لے، سننے والا اس کو اپنا لے، اور سننے والا اس کو اپنے عمل میں لے آئے. اس بات کو مزخرف کہتے ہیں.
زینت یافتہ غلط بات، زینت یافتہ باطل بات، زینت یافتہ گمراہی، یہ مزخرف ہے۔ خوب یہ شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کو، کیا کہتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ آئیں رسول اللہ کے ساتھ و مومنین کے ساتھ جدال کریں۔ یہ باتیں مزخرف ان کے سامنے کرتے ہیں، وہ ان کو تیار کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہ پھر ان مزخرف باتوں کو، پسندیدہ باتوں کو یا مزین باتوں کو لا کر دلائل بنا کر رسول اللہ کے ساتھ الجھتے ہیں اور مومنین کے ساتھ الجھتے ہیں۔ یہ شیاطین کے تربیت یافتہ ہیں۔ اور اگر رسول اللہ کو حکم ہے کہ اگر آپ مومنین ان مزخرفین کے یعنی تربیت شدگان و وحی شدگان شیاطین، یعنی شیاطین نے غیر محسوس طور پر جن کو تیار کیا ہے، جن کی ذہنیتیں بنائی ہیں، جن کی شخصیتیں بنائی ہیں، یہ جب آتے ہیں آپ کے ساتھ الجھتے ہیں تو بعض اوقات آپ ان کی باتوں کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں اور ان کی باتوں کے مطابق اپنی رائے میں تبدیلی سوچتے ہیں۔ یہ کام مشرکین پہلے کرتے تھے مکہ میں، مدینہ میں آ کر یہی کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو شیاطین کے ساتھ رابطے میں ہیں، شیاطین کے تعلیم یافتہ ہیں، شیاطین کے تربیت یافتہ ہیں، شیاطین کے مجالس و محفل میں ہیں، یا آج کل شیاطین کے گروپ میں ہیں یا شیاطین کے ساتھ میڈیا پر متصل ہیں، اور شیاطین ان کو مزخرف باتیں، غلط باتیں سنوار کے بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں لا کر مومنین کے ساتھ الجھتے ہیں، ان چیزوں کو لا کر، اور مومنین جب ان کی طرف سے ایسی خوبصورت بناوٹ والی باتیں سنتے ہیں تو انہیں بھی لگتا ہے کہ بات تو ان کی صحیح لگتی ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں بات تو صحیح لگتی ہے ان کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر آپ نے ان تربیت یافتگان شیاطین جو آپ کے ساتھ آگے جدال کرتے ہیں، خود شیاطین نہیں آتے جدال کے لیے، مومنوں میں سے کچھ کو تیار کرتے ہیں، ان کے اندر تردید پیدا کرتے ہیں، وہ آ کر رسول اللہ سے الجھتے ہیں، جدال کرتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون، آپ مشرک کہلاؤ گے۔ اگر ان افراد کی آپ نے بات سنی، ان کی اطاعت کی، ان کی بات مان لی، آپ نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور ان کی باتوں میں آ گئے، تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ انکم لمشرکون۔ اب اس کی موجودہ شکل یہ ہے کہ شیاطین کسی بھی مطلب کو لے کر، غلط مطلب کو، اس کی پرورش کرتے ہیں، مطلب کو مزین کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور چیزیں شامل کر کے اس کو قابل قبول بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے، پھر اسے نشر کرتے ہیں۔ یہ پراپوگنڈا مومنین تک پہنچتا ہے، اور مومنین یہ پراپوگنڈا سن کے، وہ جو ان کی زد میں ہیں، جو اولیاء ہیں، شیاطین کے دوست ہیں، شیاطین کی محفلوں میں بیٹھنے والے، شیاطین کے گروپوں میں جانے والے، شیاطین کے پیجز پہ جانے والے، شیاطین کے صفحات میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان شیاطین کے پیجز میں تو شیطنت ہی ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس شیطنت کو سنتے ہیں، سن کر پھر مومنین سے آ کے الجھتے ہیں، اور ان کی مزخرف باتیں، زینت کی دی گئی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، ان سمجھتے ہیں کہ یہ درست باتیں ہیں، اور ان کی شیطانوں کی تلقینات کو لے کر مومنین کے پاس آتے ہیں، مومنین کو الجھتے ہیں ان کے ساتھ۔ مومنین کو حکم ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی شیطان زدہ شخص آپ کے پاس آئے اور جدل کرے، آپ کے ساتھ الجھے، اور آپ اس شیطان زدہ کی باتوں میں آ جائیں، اور ہوتے ہیں سادہ لوگ ابھی موجود ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یا امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ضعفاء شیعہ ابھی موجود ہیں۔ یہ ضعفاء یعنی جو ذہنی طور پر کمزور ہیں، جن کی بنیادیں فکری کمزور ہیں، اور جن کی
اعتقادی بنیادیں، ایمان جن کا ضعیف ہے، آگاہی کم نہیں زیادہ نہیں ہے، شعور زیادہ نہیں ہے، یہ عموماً شیطان ایسے طبقات کی زد میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتیں لے کر پھر یہ اس الہی نظام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ درست کہتے ہیں۔ یہ شیطان زدہ جب آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو مزخرف باتیں شیاطین کی بتاتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو اگر مانتے جائیں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، یعنی یہ شیاطین کی تائید کرتے ہیں اور مومنین ان شیطان زدوں کی تائید کریں اگر، تو اللہ کا فرمان ہے کہ آپ مشرک ہو اس صورت میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، آپ مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ پس یہ شیاطین وحی کرتے ہیں غیر محسوس طور پر، لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتے ہیں، وہ الجھے ہوئے ذہن رسول اللہ سے آ کر اور مومنین سے آ کر الجھتے ہیں۔ خوب یہ شیطانی کردار انسانوں کا ہے، یہ انسانی شیطنت ہے جسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا 27 میں یہاں پر بنی آدم کو خطاب ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ بنی آدم، اولاد آدم، ابنائے آدم، آپ کو شیطان نہ الجھائیں، گمراہ نہ کریں۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والدین کو، آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان نے نکالا جنت سے، اور کس طرح رسوا کر کے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کے تن سے لباس اس نے اتروا دیا۔ یعنی جو چیز چھپی ہوئی تھی، لباس اتروا سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے تھے، جوڑا تھا، شلوار قمیض تھی یا کوٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے۔ لباس کپڑے کو نہیں کہتے، لباس پنہان کرنے والے پردے کو کہتے ہیں۔ وہ کسی چیز سے بھی ہو، وہ خاک سے بدن چھپا ہوا ہو، مٹی سے چھپا ہوا ہو، پتوں سے چھپا ہوا ہو، کپڑے سے چھپا ہوا ہو، شاخوں سے چھپا ہوا ہو، کسی بھی چیز سے چھپا ہوا ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، جانوروں کی کھالوں سے چھپا ہوا ہو۔ جو چیز بھی چھپائے، اس چھپانے والی چیز کو لباس کہتے ہیں، پنہان کرنے والی چیز۔ اور آج رائج یہ ہے کہ یہ کپڑے سے یہ لباس آمادہ کیا جاتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان کی زد سے محفوظ رہنا ہے آپ نے۔ ابنائے آدم، بنی آدم، کیونکہ پہلے آپ کے والدین شیطان کی زد میں آئے ہیں اور بھگت چکے ہیں اس کا وار، اس نے انہیں جنت سے اخراج کیا۔ دوسرا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اس نے اتار دیا۔ یہ شیطان نے یہ کام کیا۔ لباس یعنی جو چیزیں جسم کی چھپی ہوئی تھیں، پنہان تھیں، وہ اس نے نمایاں کر دیں۔ لیوریہما سوءتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں، سوء وہ چیز جس کے عریان ہونے سے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، ان کی شرمگاہیں اس نے انہیں دکھا دی۔ یہ کام کیا شیطان نے۔ اِنَّهُ یراکم ہوا و قبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ، قبیل اس کی جانب سے جو مامور ہیں، اس کے ساتھی شیطان گروہ، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں من حیث لا ترونہم، جبکہ آپ انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، شیطان اور اس کے قبیل، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے شیطانوں کو اولیاء بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ غیر مومنین کے اولیاء شیطان ہم نے قرار دیے ہیں۔ خوب یہ تمام بنی آدم، ان کو شیطان کے خطرے سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ شیطان
نے تمہارے والدین کو ننگا کیا، عریان کیا، ان کی شرمگاہیں نمایاں کر دیں، لباس ان کے تن سے اتار دیا اس نے، یعنی جو بھی پوشش تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے تن چھپایا ہوا تھا، اس پوشاک کو شیطان نے اتار دیا اور وہ ان کی شرمگاہیں عریان ہو گئیں، اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ شیطان کی پوری نظارت ہے تمہارے اوپر، شیاطین کی، تمہیں شیاطین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ انہیں نہیں دیکھ رہے۔ خوب اس سے بچو، اس کے شر سے بچو، اس کی زد سے بچنا ہے آپ نے۔ لا یفتننکم، اس کے افتنان میں نہیں آ جانا، اس کی ابتلا میں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، لا یؤمنون تو مکمل طور پر شیطان کی ولایت میں جا چکے ہیں۔ شیاطین نے اپنی ولایت میں اب انسانوں کے اس حصے کو، بنی آدم کے اس گروہ کو لے آئے ہیں جو ان کے جال میں پھنسے ہیں، جن کو افتنان کیا ہے اور وہ متوجہ نہیں تھے، اور وہ غیر محسوس طور پر شیاطین کی ولایت میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہ خطرہ شیطان کا آپ کے پاس ہے۔ خوب شیطان نے تمہارے والدین کو گمراہ کیا، وہ بھی شیطان تھا، جو تمہارے اوپر مسلط ہے وہ بھی شیطان ہے، اور شیاطین نے لا یومنون کو تو اپنے اثار میں لے لیا ہے۔ اب مومنین بچ سکتے ہیں اگر متوجہ رہیں شیاطین کے ساتھ، شیاطین کے افتنان سے۔ سورہ اعراف میں آیا 30 میں ہے، اسی کے چند آیات بعد میں ہیں، وہی آیہ کریمہ 27 اسی کا مضمون جاری ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ خوب یہ ایک نمونہ ہے جو ان شیاطین جو کام کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ مثال بھی قرآن نے پیش کی ہے، کہ جب یہ لا یؤمنون یا جو بنی آدم شیاطین کی زد میں آ گئے ہیں، جب کوئی فاحشہ گندا کام کرتے ہیں، فوش کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، قالو، اب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کرتے ہو؟ قالو وجدنا علیہا آباءنا، آباء و اجداد ایسا ہی کرتے تھے، رسم و رواج یہی ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب یہی ہے۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی یہی حکم ہے، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، جو کچھ ہمارے آباء کرتے تھے وہ بھی ٹھیک کرتے تھے، اور ہم ان کی تقلید میں جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ وہ قرآن کے اہم مقامات ہیں جہاں پر انسان کو کلید تھمائی جا رہی ہے، جہاں سے انسان مبانی دین کی ہدایت کے سمجھتا ہے۔ اصول ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، فحشاء کے متعلق اللہ کا امر نہیں ہو سکتا۔ فحشاء دین نہیں ہے مطلقہ، جو چیز فحشاء میں سے ہے وہ دین نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب یہ اگر کسی روایت میں بھی آ گیا ہے تو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ فحشاء کسی قول میں ہے، کسی اجماع میں ہے، کسی کا رویہ ہے، کسی کی سیرت ہے کہ فحشاء بھی اللہ کی طرف نسبت دیں، ان اللہ لا یامر بالفحشاء۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف نسبتیں دیتے ہو جن چیزوں کو نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ خوب یہ کہیں آپ کو کہ اللہ نے فحشاء کا امر نہیں دیا، اللہ نے قسط عدل کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنا رخ سیدھا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر مسجد کے نزدیک اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کو پکاریں آپ مخلصین اللہ الدین، یہ اللہ کا حکم ہے۔
کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں اللہ نے آغاز کیا ابتدا، اسی طرح سے تمہاری معاد ہے، پلٹو گے تم۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، خوب جب اللہ کا یہ فرمان ان لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ایک فریق ہدایت پا لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے جس کے اوپر ضلالت ثابت ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ انہم، اب یہ کون ہیں جن کے اوپر ضلالت پکی ہو جاتی ہے، گمراہی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی چن لیا ہے، شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، شیطان کو اپنا ساتھی چن لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور گمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یحسبون انہم مہتدون، ان کے گمان میں یہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، شیطانی سبق پڑھ کے، شیطانی تلقینات لے کے، شیطان کی طرف سے غیر محسوس مزخرفات اپنا کے، پراپوگنڈے کی زد میں آ کے گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اس طرح کافی آیات ہیں۔ اب ان شیاطین کا ایک اور کام یہ ہے کہ یہ صرف یوں نہیں کہ مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک شیطانی جال، شیطانی نظام بنایا ہوا ہے، اور چونکہ مومنین کو یہ گمراہ کرتے ہیں زخرف القول کے ذریعے، اپنی مزین اور ظاہراً بڑی پسندیدہ باتوں کے ذریعے، یہ انہوں نے ایک مومنین کے پھنسانے کے لیے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ان کی چیزیں پرکشش ہیں مومنین کے لیے۔ شیطانی جال کی یہ خصوصیت ہے کہ بہت پرکشش ہے، خوبصورت ہے، مزخرف ہے، تزئین یافتہ ہے، زینت ہے اس کے اندر۔ اور ایک کام شیاطین کا یہ ہے، یعنی علاوہ اس کے کہ خود مومنین کے لیے ان کو اپنی نشستوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے میڈیا میں، اپنے پیجز میں، اپنے صفحات میں، پرکشش صفحات میں لاتے ہیں، اور پھر ان مومنین کو مزخرفات بتاتے ہیں، اور یہ مومنین پھر جا کر الجھتے ہیں دوسروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ یا اپنے نظام کے ساتھ۔ ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کفار کو بھی مومنین کے خلاف اکسانے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ سورہ مریم آیت 83 میں ہے، الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ ہم نے ایک کام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دے کے کہا کہ ہم نے شیاطین کو کفار کے اوپر نازل کیا ہے، اور وہ کفار کو کیا کرتے ہیں جا کر، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم اللہ کی طرف سے شیاطین جاتے ہیں کفار کے اوپر، اور انہیں کیا کرتے ہیں، تعزهم عزا، انہیں اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں مومنوں کے خلاف۔ ایک طرف سے مومنوں کو بہکاتے ہیں یہ شیاطین، ایک ان کا شعبہ وہ مومنین کے لیے ہے، ایک ان کا شعبہ کفار کے لیے ہے شیاطین کا۔ کفار سے مراد یعنی مومنین کے دشمنوں کو بھڑکانا، ایک مومنین کو گمراہ کرنا۔ مثلا ان شیاطین کی ایک مثال جو یہ کام کرتے ہیں، ان کی ایک اس وقت کی رائج مثال ہے خطبہ، وہ خطیب جو ایک طرف سے مومنوں کو گمراہ کرتا ہے، مزخرف باتیں کرتا ہے، باطل کو، شرک کو بہت ہی بنا سنوار کے اور مزین کر کے مومنین کو پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف سے یہی شیطان جو مومنین کو مزخرفات گھڑ کے دیتا ہے مزین کر کے باطل، دوسری طرف سے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کافر اور دشمنان مومنین کے غصے میں آئیں، اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے ان کو۔ یہ دو کردار کے شیطان ہیں۔
ایک شعبہ ان کا مومنین کے لیے ہے کہ انہیں گمراہ کریں، ایک شعبہ کفار کو بھڑکانے کے لیے ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ انسانی گروہ ہے اور انسانی کردار ہے۔ خوب اس طرح کی متعدد اور آیات ہیں، چند ایک صرف اس لیے پیش کی تھی کہ ہمیں یہ مطلب معلوم ہو جائے کہ شیطنت ایک کردار ہے، انسانی کردار ہے، اور ہدایت کی راہ میں یہ کردار رکاوٹ ہے، اور یہ انسانی سماج میں پیدا ہوتا ہے شیطان، اور پھر انسانوں کو ہدایت سے دور کرنے کے لیے کردار اپنا ادا کرتا ہے۔ اگر غیر انسانی مخلوق شیطان ہے تو وہ انسانوں کے ذریعے کرے گی جو کچھ، ان آیات کے ذریعے سے کہ شیطان وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کو، وہ ان کے اولیاء پھر جا کر ان کا نقشہ عملی کرتے ہیں۔ اگر جن بھی شیطان ہے اور وہ شیطنت کرتا ہے انسانوں کے لیے، تو وہ بھی انسانی شیطانوں کے ذریعے یہ نقشہ اپنا عملی کرتا ہے، وحی ان کو کرتا ہے، پھر انسانی شیطان آگے اٹھ کر فعالیت کرتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان تصدیق کر سکتا ہے، مثلا جتنی بھی اس سے اپنی زندگی میں جہاں تک یاد ہے انسان کو، عموماً انسان کی یادداشت اس طرح کی ہے کہ اپنے عیب بھول جاتا ہے، اپنی خرابیاں یاد نہیں رکھتا، جو یاد رکھنے کی ہیں، اور توبہ اسی وجہ سے انسان کرتا ہے کہ یہ چیزیں یاد ہوں۔ گناہ کر کے بھول جاتا ہے، غلطی کر کے فراموش کر جاتا ہے، یہ خود ایک عذاب کی علامت ہے، یہ کہ گناہ کر کے، جرم کر کے اس کو فراموش کر دینا۔ لیکن جو یاد ہیں، کچھ غلطیاں انسان کو یاد ہوتی ہیں، بچپن سے لے کے جتنی عمر تک ابھی پہنچا ہے، غور کرے تو اس کو چند بڑے غلطیاں اپنی یاد ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کا اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے کی تھی، کس کے کہنے پر یہ غلطی کی تھی۔ وہاں کوئی جن نہیں ہوگا اس غلطی کے پیچھے، وہ آپ کا دوست ہوگا، آپ کا کزن ہوگا، آپ کا کلاس فیلو ہوگا، آپ سے مربوط ہی ایک بندہ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ نے یہ غلطی کی ساری۔ تو اب ایک گروہ جس کے اندر رہ کر، جس کے ساتھ مل کر میری یہ نیت بنی، میں نے یہ اقدام کیا، جب وہ کام کر لیا تو اس کو جن کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ کروایا انسانوں نے ہے مجھ سے، ورغلایا انسانوں نے ہے، پھنسایا انسانوں نے ہے، انہوں نے مجھے قائل کیا ہے، انہوں نے تلقین کیا، یا ان کی دیکھا دیکھی، انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی لیکن میرے اندر رغبت تھی، ان کے پیچھے چلا، یا ان کو میں نے، اور اس کو پھر ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ جن نے کروایا ہے۔ نا، یہ انسان ہیں جو آپ سے سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ گھروں کے اندر ہر غلطی جو ہم سے ہوتی ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی شیطان، انسانی شیطان سے ہوتا ہے، جس نے ہمیں جرأت دی، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، جس نے ہمیں ہمت دی یہ گناہ کرنے کے لیے۔ خوب، بس ایک اس آیت کے مفہوم کے مطابق ایک اہم موضوع انسانی سماج کا شیاطین کا ہونا ہے، اور وہ شیاطین جو فعال ہیں، خاموش نہیں ہوتے شیاطین، اور شیاطین کا کام لوگوں کو دور کرنا ہے، حق سے دور کرنا، ہدایت سے دور کرنا، حقیقت سے دور کرنا۔ جو چیز بھی انسان کی فلاح میں، انسان کی رفاہ میں، انسان کی سعادت میں، انسان کی ہدایت میں، انسان کے تکامل میں شمار ہوتی ہے، اس سے دور کرنا یہ شیطنت ہے۔ اور آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ جو مزخرف القول ہیں، یہ کون ہے جو ہمیں خوبصورت پیرایا بنا کر دور کر رہا ہے، بھگا رہا ہے، ہمیں نکال رہا ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ مثلا فرض کریں ایک جوان ہے جو ہدایت میں آ گیا، اس کو ہدایت کے کسی مرکز میں جگہ مل گئی ہے، آ گیا ہے، اچھا ماحول اس کو میسر آیا ہے، یہاں اندر ہی بیٹھا ہوا ایک شخص انسان کو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، مزخرفات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب یہاں سے یہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ شیطان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اب جو میں نے نکالا تھا یہاں سے کہاں گیا، وہ اس کا کیا بنا، پھر بھول جاتا ہے اس کو۔ اگر وہ کسی دن پلٹ کے اس کو کہے کہ آپ نے نکالا تھا،
تو اس کو کہے گا عقل نہیں تھی تیرے اندر کہ میں خود ادھر ہی تھا. یہاں ہوا ایسا اتفاق، ایک طالب علم کو ایک استاد نے اکسایا کہ یہاں فائدہ نہیں ہے، تو وہ طالب علم میرے پاس آیا کہ استاد نے ایسے مجھے کہا ہے. تو میں نے کہا اس استاد سے پوچھو کہ خود بے فائدہ جگہ پہ کیوں ادھر بیٹھا ہوا ہے اتنے سالوں سے، خود کیوں بیٹھا ہوا ہے اس غلط جگہ پہ؟ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے تو اس کو وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ تو یہی آپ سوال اٹھاؤ جا کر اس کے سامنے کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہاں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ خود ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو پھر پہلے آپ یہاں سے نکلو، پھر آپ کی تقلید میں میں یہاں سے نکلتا ہوں. خود ہر چیز سے استفادہ کر رہے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ یہاں سے نکلو. اب میں یہاں سے نکل جاؤں پھر مجھے پوچھو گے نہ، پھر پتہ نہیں کدھر گیا، پھر نام بھی آپ کا بھول جائے گا کہ اس کو میں نے اکسایا تھا، ورغلایا تھا. اب شیطان اسی کو کہتے ہیں، اسی روپ کو کہتے ہیں شیطان. خوب یہ اگر ہمارے اندر شعور آ جائے کہ ہمیں ایک آدمی ایک جگہ سے دور کر رہا ہے، تو خود کیوں نہیں دور ہو رہے آپ اس جگہ سے؟ اسی نقطے سے ہم بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ شیطنت اسی کو کہتے ہیں. شیطنت کا مطلب ہے کہ مزین کر کے مزخرف قول زینت بنا کر، خوبصورت بنا کر، پسندیدہ بنا کر انسان کے لیے پیش کرنا، جو خوش ہو جائے انسان کہ یہ میرے لیے بڑی خیر خواہی ہے. خوب شیطان ہمیشہ خیر خواہی کے انداز میں آپ سے شیطنت کرتا ہے، کبھی بھی بدخواہ بن کے، آپ کا دشمن بن کے، آپ کا مخالف بن کے. ایسا شیطان ہے ہی نہیں ہے. شیطان ہے ہی وہی جو آپ کا خیرخواہ، ہمدرد، ساتھی، مہربان، اور آپ اسی وجہ سے تو اس کے جال میں آتے ہیں، اسی وجہ سے تو اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ اتنا میرا مہربان آدمی ہے، اتنا میرا خیال رکھتا ہے، اتنی میری زندگی کی اس کو پرواہ ہے، اتنی میری کامیابی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے. یہ چیزیں تاثر دے کر پھر آپ کو پٹڑی سے اتار دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. میزان یہ ہے شیطنت کا کہ اگر آپ کو حق سے دور کر رہا ہے، یہ شیطان ہے، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو. اور اگر وہ مزخرف کے ذریعے یعنی خیرخواہی کا عنوان بنا کر کرے تو یہ تو یقیناً شیطان ہے، یعنی دور بھی کر رہا ہے اور مجھے اس کی خیرخواہی کا بھی اس میں شائبہ دے رہا ہے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں. خوب یہ شیطان ان کے ساتھ، یہ منافق جب جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم آپ میں سے ہیں، یعنی شیاطین میں سے ہم بھی ساتھی آپ کے ہیں، لیکن ضرورت مجبوری کے تحت ادھر ہیں، ہمیں مجبوریاں ہیں ہماری. بہت سارے لوگ یہ زبان استعمال کرتے ہیں، مجبوراً ادھر رکے ہوئے ہیں ورنہ ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے. یہی منافق ہیں، مجبوریاں ہیں جن کی. مومن سماج کے اندر رہنا، الہی وسائل سے استفادہ کرنا مجبوری ہے ان کی، کیونکہ کوئی کہیں اور میسر نہیں ہے ہمیں یہ سہولت. اسی کو منافق کہتے ہیں کہ مومن سماج میں رہنا، ان سے مفادات حاصل کرنا، ان کے وسائل سے استفادہ کرنا، اللہ کی راہ میں وسائل سے استفادہ کرنا، مومنین کو دھوکہ دینا، یہ مجبوری ہے ہماری، چونکہ ابھی اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور شیاطین کو بھی بتاتے ہیں کہ جس دن یہ مجبوری ختم ہوئی وہاں آپ نہیں دیکھیں گے ہمیں مومنوں کے ساتھ. مثلا جب جنگ شروع ہوگی تو آپ ہمیں مومنوں کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، میدان عمل میں مومنوں کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، میدان معاونت میں مومنوں کے ساتھ ہمیں نہیں دیکھیں گے. استفادے میں ہمیں دیکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہم دسترخوان پہ ہم نظر آئیں گے مومنوں کے ساتھ، لیکن جہاں قربانی کا وقت، ایثار کا وقت ہے، ہمیں نہیں دیکھیں گے وہاں پر، اور نہیں ہوتے. صرف وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے مومنوں کے، اللہ کی راہ کے وسائل سے استفادہ کرتے ہیں. یہ مجبوریاں ہیں منافقین کی، ورنہ ہیں شیطانوں کے ساتھی. شیطان ان کے ساتھی نہیں ہیں، یہ یک طرفہ تعلق ہے. منافقین کہتے ہیں انا معاکم، شیطان نہیں ان کو کہتے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. شیطانوں کا یہ ہدف نہیں ہے کہ یہ ہمارا ساتھی بنے، شیطانوں کا یہ ہدف ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ نہ ہو، مومن نہ بنے. بس مومن نہ بنے. شیطان اس کو سنبھالتے نہیں ہیں، شیطانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس بہکے ہوئے کو بھی سنبھالیں.
شیطان کوئی خرچہ نہیں کرتے گمراہوں پر، صرف مومنوں سے نکالتے ہیں، راہ خدا سے نکالتے ہیں، راہ خدا میں سے نکال کے شیطان کہتے ہیں میرا ہدف پورا ہو گیا ہے، اب یہ کہاں جائے وہ شیطان ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک جوان نے یہی کچھ عرصہ پہلے میں مجلس میں بیان بھی کیا تھا کہ ایک جوان نے پوچھا کہ یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا او لیول اے لیول، یہ ایک درجے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ابتدائی تعلیم میٹرک کے برابر جب ہم او لیول یا اے لیول کر لیتے ہیں تو اس سے آگے نہیں ہے، یونیورسٹی لیول نہیں ہے ان کا۔ تو یہ کیسا نظام تعلیم ہے اتنا پرکشش کہ ہر آدمی مومن کافر اپنے بچوں کو اس میں پڑھاتا ہے، یہ ایک جگہ پہ آ کے متوقف ہو جاتا ہے، وہاں سے آگے چھوڑ دیتے ہیں بچے کو کہ اب آپ خود جا مرضی ہے جو۔ تو میں نے اسے یہی کہا کہ یہ اب آگے کیوں آپ پر خرچہ کرے، جب انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے آپ کو، جہاں سے ہٹانا تھا ہٹا دیا ہے آپ کو، جہاں سے دور کرنا تھا دور کر دیا ہے آپ کو، آپ کے ذہنوں میں جو بھرنا تھا بھر دیا ہے انہوں نے، اب تیار ہو آپ بالکل، اب کیوں آپ کے اوپر وقت ضائع کریں، اب کیوں آپ کے اوپر وسائل ضائع کریں، اب کیوں آپ کے اوپر مزید تعلیم آپ کو دیں۔ جو انہوں نے کرنا تھا بس ہو گیا، اس لیول تک انسان کی شخصیت بن جاتی ہے، ذہنیت بن جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، بس کافی ہے، ان کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تعلیم ادھوری ہے، ان کی تعلیم پوری ہے، انہوں نے جو کرنا تھا ہو گیا پورا۔ وہ شیاطین اسی طرح سے ہیں، آپ کو دور کر کے پھر اپنے حال پر چھوڑ دیں گے کہ کہاں جائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ کہاں جائیں، آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیطانوں کے ساتھ ہے، یہ یک طرفہ معیت ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔